اسرائیل کی روزانہ ظلم و ستم تو ہے، حالیہ جو تشدد ہے وہ بہت زیادہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ہو گیا 32 افراد کی شہادت ہے۔ بین الاقوامی دنیا کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ خون مسلسل ایک تواتر کے ساتھ یہ خون جاری ہے 1917 سے لے کے اب تک 1947 کے بعد تو یہ اور زیادہ خون بالکل ندیاں بہنے لگی خون کی۔ اسرائیل کی روزانہ کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظلم و ستم تو ہے لیکن حالیہ جو تشدد ہے وہ بہت زیادہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ہو گیا 32 افراد کی شہادت ہے، اور اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سارے عمل کو امریکہ جو ہے وہ صحیح گردان رہا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، وہ اپنے دفاع کے لیے وہ سارا عمل بھی کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اسرائیل کو قطعاً کسی بنیاد پر بھی، انسانی بنیادوں پر، آئین و قانون کی بنیاد پر نہیں روکا جا سکتا؟ جی ہاں، بہت ساری مباحثت پائی جاتی ہے کہ فلسطینیوں کے بارے میں اور ان کے معاملے میں بین الاقوامی دنیا کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے، اور اسی سے ملتا جلتا ایٹیٹیوڈ کشمیر کے معاملے میں بھی آ جاتے ہیں۔ اس پر ظاہر ہے یہ 44 جو شہادتیں ہوئی ہیں پیلسٹائن میں اونلی ان 2.5 days، یہ خون مسلسل ایک تواتر کے ساتھ یہ خون جاری ہے 1917 سے لے کے اب تک، اور 1947 کے بعد تو یہ اور زیادہ خون بالکل ندیاں بہنے لگی خون کی۔ اس کی تھوڑی سی میں آپ کو آدھے منٹ کی ہسٹری بتا دوں کہ یہ 1897 میں جب زائونزم کی ایک میٹنگ ہوئی تھی سوئٹزرلینڈ میں، وہاں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ فلسطینیوں کے لیے ایک سرزمین کو جو ہے قیام کیا جائے گا۔ پھر آپ نے دیکھا، میں جلدی نیکسٹ پوائنٹ پر آ جاتا ہوں، کہ آپ نے دیکھا کہ 1917 میں برٹشرز نے جب اس سرزمین کو قبضہ کیا اور عثمان حکومت سے وہ لے لی زمین زبردستی، تو پورا فلسطین ان کے قابو میں آ گیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک بالفور ایک ایگریمنٹ کیا جس کے تحت انہوں نے فلسطینیوں کو تقریباً جو پہلے 6% وہاں تھے وہ 33% وہاں ان کو کر دیا، اور پھر اس پہ سونے پہ سہاگا جب اقوام متحدہ نے جب وہ پلان دیا اپنا پارٹیشن پلان آف فلسطین، تو انہوں نے پھر تقریباً 55% دے دیا جوز کو وہاں، اور اس کے بعد 67 میں اسرائیل نے مزید قبضہ کر لیا، اور یہ تواتر کے ساتھ سلسلہ جاری ہے۔ اور آج جو یہ ظلم و تعدی، جبر و ستم آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور میرا اس میں تجزیہ یہ ہے کہ یہ جو اوسلو ایکارڈ ہوا تھا جس میں 2 اسٹیٹ تھیوری کی بات ہوئی تھی، جس کو OIC نے بھی سپورٹ کیا تھا، باقی مسلم ممالک نے بھی سپورٹ کیا تھا، وہ ٹرمپ کے زمانے میں ایسے اشارے ملنے شروع ہو گئے کہ وہ 1 اسٹیٹ تھیوری کی طرف جا رہے تھے، اور ٹرمپ نے خود بھی کہا کیا یہ 2 اسٹیٹ بھی ہو سکتا ہے، 1 بھی ہو سکتا ہے، شاید 1 ہو جائے۔ تو یہ اپنے زمانے میں، اور انہوں نے اس کا ایک پہلو یوں کیا کہ تل ابیب سے امریکہ نے اپنی ایمبیسی along with few more embassies لے کے وہ آگے یروشلم میں۔ اب آ جائیں کہ یہ جو ٹکڑا ہے 10 کلومیٹر بائی 41 کلومیٹر کا، اس پہ انہوں نے تقریباً 700 سے زیادہ کے قریب بلاکیڈ لگائے ہوئے ہیں، اور چیک پوائنٹس لگائے ہوئے ہیں، کوئی 133 کے قریب۔ لوگوں کو زندگی اجیرن کر دی ہے، جب لوگ جاتے ہیں وہاں سے تو ورک پرمٹ لے کے نکلتے ہیں، واپس آتے ہیں، تذلیل ہوتی ہے ان کی ہر چیک پوائنٹس پر۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ 3 دنوں میں جو سلسلہ 44 افراد اس وقت شہید ہوئے ہیں، یہ ان ہزاروں شہداء میں شامل ہو گئے ہیں جو شروع سے اس اسٹرگل کو حاصل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ کب ختم ہوگا؟ اب تو مزید سونے پہ سہاگا ہو گیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ فلسطینیوں کی کوئی زیادہ سنوائی ہو سکے گی، کیونکہ اگر سنوائی ہونی ہوتی فلسطینیوں کی تو OIC کے چارٹر میں دیا ہوا ہے پہلے ہی انٹروڈکشن کے 2-3 پیراگراف میں کہ فلسطین ایک کاز ہے OIC کا، اور ہم فلسطینیوں کی مدد کریں گے، اور پھر اسی چارٹر میں آرٹیکل 10 میں اور 9 میں دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایکسٹرا، اگر ایسی مسلمانوں کو ایسی کوئی ضرورت پیش آئے، ایمرجنسی ہو، ان پر ظلم و بربریت ہو، تو OIC کے سربراہان کی میٹنگ آرٹیکل 10 کے تحت کال کر کے ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا اسلام نے بس چند بیانات دے کے
اور خاموش ہو گئے اور ان کو سیز فائر کرنا پڑا فلسطینیوں کو اپنی لاشیں اٹھانے کے بعد. اور وہ کل رات سے سیز فائر کر کے دوبارہ بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ اب اگلی بمبارڈمنٹ کب ہوگی ہم پر. تو وہ سلسلہ جب تک پورا اسرائیل پوری سرزمین پر قابض نہیں ہو جاتا، ون اسٹیٹ نہیں بنا لیتا، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں. اور وہ مجھے زیادہ انتظار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.